بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے 3 دشمن ہیں: مومن جو اس پر رشک کرتا ہے، منافق جو اس سے بغض رکھتا ہے، شیطان جو اس کی گمراہی کے در پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو مال میں عیب چھپا کر بیچتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں ہیں، انہیں یاد رکھا کرو، کیونکہ تمہارے اعمال اچھے یا برے ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ جو اس کا قائل ہو میں اس کو عذاب نہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو، اور نکاح سے پہلے طلاق نہیں، اور خریداری سے پہلے آزاد کرنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء علیہم السلام، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا وظیفہ پڑھے بغیر سو جائے، پھر وہ اسے نماز فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تک کسی وقت پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ایسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات ہی میں پڑھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات میں کم از کم 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے، اس کا نام اطاعت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی رنج یا مصیبت لاحق نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر لگے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان گھر میں جو نفلی نماز پڑھتا ہے تو وہ نور ہے، اس لیے جو چاہے اپنے گھر کو منور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے امید ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا، وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان کے جواب میں اذان کے کلمات کی طرح کلمات ادا کیے تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیوں اس کے درمیان کوئی رکاوٹ پردہ نہیں۔